تشریف لاتے ہیں استاد العلماء مفتی اعظم کشمیر حضرت علامہ مفتی محمد حسین چشتی امیر جماعت اہل سنت آزاد جموں و کشمیر۔ آپ حضور شاہ العالم کے بہت دیرانہ رفیق ہیں، آپ سرزمین کشمیر کے عظیم عالم دین ہیں، اہل سنت کی آن اور شان ہیں۔ آپ تشریف لائیں اور اس عظیم الشان سنی کانفرنس سے اظہار خیال فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي۔ صدر گرامی قدر بانی محفل جانشین شیخ العالم حضور قبلہ شمس المشائخ علامہ پیر محمد سلطان العارفین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور اہل سنت و جماعت کی نہایت ہی مقتدر و عظیم القدر حضرات، مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بیماری اور کمزوری کے باوجود حضور قبلہ سلطان العارفین صاحب کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بجائے اس کے کہ کوئی مسائل و دلائل کی طرف توجہ دوں، اہل سنت کا الحمدللہ ہر عقیدہ حقہ اس کے لیے سمندر بہہ رہے ہیں، اور اس وقت علماء و مشائخ کا ایک جمع غفیر موجود ہے جو اپنے اپنے علم و فضل کے ساتھ آپ حضرات کو مستفید فرمائیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حضور قبلہ پیر سلطان العارفین صاحب کو کہ آپ نے توجہ فرمائی، اور یوں تو اجتماعات آستانہ عالیہ کی نسبت سے ہوتے ہی رہے ہیں، لیکن ان سال افضلیت امیر المومنین سیدنا ابوبکر کی نسبت سے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ حضرات گرامی، وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے علماء کرام، مشائخ اعظام محض سنا کے، محض چپ کر روزہ نہ رکھیں، بلکہ منظر عام پر آ کے منظم طریقے سے عقائد حقہ کو سامنے لائیں، اور اس کے لیے وہ طریقہ کار استعمال کریں جس کا فیض امت میں عام ہو۔ میں بجائے مزید گفتگو کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے پاس ماہنامہ ضیاء حرم ہے، اور اس میں خاندان چشت اہل بہشت کے مرکز سیال شریف کے آستانے پر اپنے خلفاء اور پاکستان کی مقتدر علمی شخصیات کو جمع کر کے اپنی زندگی کے آخری بہار میں خواجہ حامد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعلامیہ کی شکل میں وہاں لوگوں کو باخبر کیا، ملک اور بے ملک ہر مقام پر پڑھنے سننے والے اس کی طرف توجہ کریں گے۔ ہمارے ہاں بھی محض مسئلہ بیان کر دینا نہیں، بلکہ اس کو اعلامیہ کی شکل میں ہمارے مراکز سے منظر عام پر لایا جائے، تاکہ ہمارے خلفاء، ہمارے علماء، ہمارے مریدین، ہمارے جانشین اس بات کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کی طرف توجہ دیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ حضور امیر الامت حضور قبلہ عالم یہاں اس وقت تشریف فرما ہے۔ آستانہ عالیہ سیال شریف کے سجادہ نشین کے زیر اہتمام جو اعلامیہ جاری ہوا، وہ بار دیگر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے بھی جاری ہوا، اور عام طرح خبر کے طور پر نہیں، ایک اعلامیہ کی شکل میں۔ میں اگر زحمت نہ ہو، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ
اعلامیہ آپ کے سامنے پڑھ دیا جائے اور آپ اس کی تائید کریں، اور یہ نقش بندیوں کا، مجددیوں کا آستانہ، حضور امام ربانی کے جانشینوں کا یہ آستانہ، اس سے بھی یہ اعلامیہ کے تقویت ملے۔ حضرات گرامی، اس کے لیے وضاحت کی گئی کہ پچھلے کئی سالوں سے علمی کات کے باعث اہل سنت والجماعت کی صفوں میں عقائد و نظریات کے حوالے سے ظاہر الفساد فی البر والبحر کی سی کیفیت طاری تھی۔ اکثر واعظین اور کچھ سادات گرانوں نے جمہور اہل سنت کے عقائد کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کا نظریہ کمزور پڑتا گیا، اور بعض حلقوں نے اپنی فضیلت بڑھانے کے لیے تفضیلی عقائد اپنا لیے۔ ان حالات میں آستانہ عالیہ سیال شریف کے سجادہ نشین حضرت امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی ایک دفعہ پھر میدان عمل میں تھے۔ اگرچہ بیماری حد سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن معظم آباد شریف کے سجادہ نشین محترم المقام محمد معظمی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ خانقاہ سیال شریف کی طرف سے اعلامیہ تیار کریں اور مختلف مشائخ طریقت اور علماء کرام کو اکٹھا کر کے آستانہ پاک کی طرف سے اعلامیہ کی صورت میں اپنا موقف پیش کریں۔ چنانچہ جولائی 2019 مرکزی مجلس الدعوت الاسلامیہ کے بھرپور اجلاس میں یہ اعلامیہ پڑھ کر سنایا گیا۔ حضرات گرامی، آستانہ عالیہ سیال شریف کے خلیفہ مجاز اور آستانہ پاک کے ہر حکم پر تسلیم کرنے والے حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب نے اپنے شیخ طریقت کا تتبع کرتے ہوئے امسال حضرت ضیاء الامت کے سالانہ عرس کے موقع پر آستانہ عالیہ سیال شریف کی تائید میں اپنی طرف سے اعلامیہ جاری کیا، جس کی وضاحت کر دی گئی۔ حضرات گرامی، وہ اعلامیہ ہے کیا؟ متفقہ عقائد اہل سنت کے مطابق 23 جولائی 2019 کو آستانہ عالیہ سیال شریف پر ملک کے جید مشائخ اعظام اور علماء کرام کا ایک نہایت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں اہل سنت و جماعت کے متفقہ عقائد کے حوالے سے بعض افراد کی طرف سے کی گئی غیر محتاط روش کو زیر بحث لایا گیا، اور اجلاس کے اختتام پر عقائد اہل سنت کو نہایت اختصار کے ساتھ مفاد عامہ کے لیے اعلامیہ کی صورت میں جاری کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ اب ذرا اس پر توجہ کریں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا ہمسر نہیں ٹھہراتے۔ اللہ کریم کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ و مبرہ اور تمام عظمتوں کا مالک سمجھتے ہیں، تمام کتب سماوی پر ایمان رکھتے ہیں، حیات بعد الموت، حشر نشر، جنت دوزخ کو حق سمجھتے ہیں، حضور نبی کریم حضرت محمد ابن عبداللہ کو اللہ کا آخری نبی ماننے کے ساتھ ساتھ تمام گزشتہ انبیاء اور رسول علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور سابقہ تمام انبیاء اور رسول پر ایمان رکھتے ہوئے ان کی تعظیم و توقیر بجا لاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بے پناہ محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہوئے انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر کو مانتے ہیں، اور انہیں خلیفہ اول بلا فصل خلیفۃ الرسول برحق مانتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم کو خلیفہ ثانی برحق، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کو خلیفہ ثالث برحق، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو خلیفہ رابع برحق مانتے ہیں، اور اسی ترتیب سے ان میں فضیلت تسلیم کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی عزت و عظمت کے خلاف اشارے، کنائے یا صراحت کے ساتھ طعن و تشنیع کرنے والے کو خارج اہل سنت سمجھتے ہیں، اور اسی طرح اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والے ہر شخص کو خارج اہل سنت سمجھتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ میں کف لسان یعنی خاموشی اور ان کے فضائل و مناقب کے بیان کو شعار ایمان سمجھتے ہیں۔ یہ تمام عقائد، اب یہ سننے کی بات میں بات ختم کرنے ہیں، یہ متفقہ عقائد جو ہیں یہ کن حضرات کے ہمارے پاس ہمان رہے، یہ تمام عقائد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ائمہ اہل بیت اطہار، اجلہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت دادا گنگ بخش، حضرت امام
غزالی، شیخ محی الدین ابن عربی، امام عبدالوہاب شارانی، شیخ فرید الدین عطار، حضرت مجدد الثانی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت اشاہ احمد رضا محدث بریلوی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز خواجہ خواجگان بہار چشت، حضرت شاہ سلیمان تونسوی قدوۃ السالکین، خواجہ شمس الدین سیالوی، شیخ الاسلام والمطربین، حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اجلہ علماء و مشائخ سے ثابت ہیں۔ یہ عقائد حقہ ہیں، اور یہی جس قوم جس جماعت کے ساتھ امام ربانی کی مکتوبات شریف ہوں، حضور شہنشاہ بغداد کی غنیت الطالبین ہو، اور ہمارے اکابر کی کتب، وہ کبھی عقائد حقہ سے پھر نہیں سکتا، ان سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کی اس امانت کو سنبھال کے رکھنے اور اہل سنت کے عقائد حقہ کو اسی انداز سے پیش کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا